بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری 70ویں نشست ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے اس کا حصہ اول مثالی اساتذہ کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور مثالی طلباء جو حصہ دوم ہے اس کے بھی ہم نے الحمدللہ 5 باب کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب ہم 6 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 6 باب میں جو ٹاپک ہے وہ ہے نادار طلباء کے لیے جداگانہ مدارس۔ نادار طلباء کے لیے جداگانہ مدارس۔ مسلمان معاشرہ تعلیم سے متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرتا تھا۔ خوشحال اور آسودہ حال لوگ نادار اور مفلس طلباء کے لیے جداگانہ تعلیم کا انتظام کرتے تھے۔ سب سے پہلے یحییٰ بن خالد برمکی نے بغداد میں یتیم بچوں کے لیے ایک علیحدہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ حلب میں شمس الدین بن نظام ملک توسی نے ایک درسگاہ نادار اور یتیم بچوں کے لیے قائم کی۔ شام میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک ایسے ہی درسگاہ قائم کی تھی، اور اندلس میں اموی خلیفہ حاکم ثانی نے نادار اور یتیم بچوں کی تعلیم پر بڑے پیمانے میں انتظام کیا۔ اس نے ملک میں ناداروں کے لیے 27 مدارس قائم کیے تھے۔ اشاعت علم کے لیے ترغیبات۔ مسلمان معاشرے کے خوشحال لوگ علم کی ترویج اور اشاعت میں اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کرتے تھے۔ اشاعت علم کے لیے قیام مدارس کے علماء دوسرے طریقے بھی اختیار کرتے تھے۔ ملک الاشراف ایوبی نے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا، خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر، ہمہ وقتی ہو یا جز وقتی۔ ملک الاشراف نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا جو لڑکا تعلیم میں زیادہ قابلیت ثبوت دے گا اس کو روزانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ملک عیسیٰ نے مندرجہ ذیل انعامات مقرر کر دیے تھے۔ مفصل زمہشری ختم ہونے پر طالب علم کو 100 دینار انعام ملے گا۔ جامع الکبیر کے پڑھنے والے طالب علم کو 2 دینار دیے جائیں گے، اور الرزاق کے پڑھنے والے طالب علم کو 3 دینار دیے جائیں گے۔ ہندوستان میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی 1307 ہجری نے علم حدیث کی ترویج اور اشاعت میں بہت زیادہ کوشش کی۔ انہوں نے اعلان کیا جو شخص ایک حدیث یاد کر کے صحیح طریقے سے سنا دے گا اس کو 1 روپیہ انعام ملے گا۔ اس شوق پہ لوگوں نے حدیث کی کتاب مشکوات یاد کر لی۔ نواب صاحب پوری کتاب سنتے تھے اور پھر گن کے روپیہ ادا کرتے تھے۔ اب باب ہفتم 7ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا ٹاپک ہے احترام استاد۔ استاد مربی ہوتا تھا۔ ہارون رشید کے لڑکوں کے مؤدب استاد عبدالصمد کو امام شافعی نے مندرجہ ذیل نصیحتیں کی تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے پہلے یہ بات ضروری ہے تم اپنے حالات کی اصلاح کرو، کیونکہ ان کا لگام تمہارے منہ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ خیر وہ ہے جس کو تم خیر بتاؤ گے، شر وہ ہے جس کو تم شر بتاؤ گے۔ ان کو فرائض سکھاؤ مگر جبر نہ کرو ورنہ یہ تنگ آ جائیں گے، نہ زیادہ نرمی کرو ورنہ یہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ فصیح اشعار سکھاؤ، صحیح احادیث سکھاؤ، معلومات کو غلط ملت نہ کرو۔ جب تک اول بات ذہن نشین نہ ہو دوسری بات ان کو نہ بتاؤ۔ زور زور سے نہ چیخو، شور سمجھنے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اچھے استاد کے لیے امام غزالی کی 10 نصیحتیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، اچھے استاد کو چاہیے طلباء کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔
حضرت نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کو ہر وقت اپنا سامنے رکھے۔ اصل مقصود ترویج و اشاعت علم ہے، معاوضے کا کوئی خیال بھی دل میں نہ لائے۔ نمبر 3 حتۃ الوسیع، جو اپنے شاگردوں کو اس امر کی نصیحت کرے کہ وہ سند فضیلت اور سند فراغ اس وقت تک حاصل نہ کریں جب تک کہ وہ اس کے اہل نہ بن جائیں۔ نمبر 4 اپنی توجہ طلباء کے صرف علمی لیاقت پہ ہی مرکوز نہ کرے، بلکہ ان کی تربیت پہ بھی توجہ دے۔ اگر ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے تو نرمی کے ساتھ فہمائش کرے۔ نمبر 5 اپنے شاگردوں کے سامنے دوسرے اساتذہ اور دوسرے مضامین کی مذمت یا تنقید نہ کریں، بلکہ طلباء کو ترغیب دینا چاہیے کہ وہ زیادہ شعبہ علوم میں مہارت حاصل کریں۔ نمبر 7 مبتدی کے لیے اور محدود لیاقت کے طالب علموں کے لیے سہل اسباق منتخب کرے۔ اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پہ ہونا چاہیے جو شخص اپنے مخاطب کے معیار فہم سے بلند ترین گفتگو کرتا ہے، اسے بعض اوقات لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 استاد کو چاہیے اپنے اقوال کو اپنے اعمال سے قوت پہنچائے۔ نمبر 7 استاد کو چاہیے اپنے اقوال کو اپنے اعمال سے قوت پہنچائے، کیونکہ اقوال کان میں اترتے ہیں اور اعمال آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں ابن مقفع کا قول بہت خوب ہے: جو شخص پیشوا اور رہنما بننا چاہتا ہے اسے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی زبان سے پہلے اپنی شہرت سے لوگوں کو تعلیم و تربیت کر سکے گا۔ نمبر 8 شاگردوں کی ہمت افزائی اس انداز سے کرے کہ خود اپنے عقل و فہم کی صحیح استعمال کرنے لگیں، محض استاد کی نقالی کرنے پر اکتفا نہ کریں۔ نمبر 9 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم الصبیان، چھوٹے بچوں کے استاد پر خاص توجہ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں نقل کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی نظریں استاد کے الفاظ پر لگی رہتی ہیں، استاد کی پسند ان کی پسند، استاد کی ناپسند ان کی ناپسند ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں استاد کو چاہیے کہ ان کے سامنے بہتر اور معیاری کردار کا نمونہ پیش کریں۔ نمبر 10 استاد کو چاہیے وہ تمام طلباء کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، امیر اور غریب طلباء کے درمیان کوئی تفریق روا نہ رکھے۔ استاد کی تعظیم و احترام۔ طالب علم استاد کی عزت اور احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا، اس کی باپ کے برابر معزز و محترم سمجھتا تھا۔ ادب اور احترام کی تعلیم کے لیے ضروری تصور کیا جاتا تھا کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے حضرت زید بن ثابت انصاری کے گھوڑے کی رکاب تھام لی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امزاد، ایسا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: علماء اور اکابر کی عزت اسی طرح کی جاتی ہے۔ اس پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی چوم لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے: میں 2 سال تک انتظار کرتا رہا کہ مجھے موقع ملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث دریافت کروں۔ ایک مرتبہ جو جنگل سے واپس آ رہے تھے، تب میں نے ان سے وہ سوال کیا اور کہا: میں اس وقت کے لیے 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، جو بات پوچھنا ہو بے دھڑک مجھ سے پوچھ لیا کرو، مجھے معلوم ہوگی تو بتا دوں گا، ورنہ پھر کسی اور سے دریافت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب پوچھنے سے مانا آتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے موطا پڑھی، دوسری کتابیں بھی پڑھیں۔ ایک مرتبہ وہ مسجد ابو حنیفہ میں نماز پڑھنے گئے۔ وہاں انہوں نے حنفی طریقے سے نماز ادا کی۔
بعض لوگوں نے ان کو ٹوکا کہ آپ نے اپنا مسلک ہی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا مسلک تو میرا وہی ہے، البتہ اتنے بڑے امام کے سامنے مجھ سے اپنا اجتہاد اختیار کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، اس لیے حنفی طریقے پر میں نے نماز پڑھ لی۔ استاد سے محبت کی نادر مثال حافظ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق کے قلعے میں مبعوث کر دیا تو عزیز شاگرد نے استاد سے جدائی گوارا نہ کی اور مطالبہ کیا مجھے بھی استاد کے ساتھ قلعے میں مبعوث کر دیا جائے، چنانچہ انہیں بھی بند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق نے شیخ نذیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں طلب کیا۔ وہ فلسفی مزاج بادشاہ تھا، علماء اور صوفیہ دونوں سے برگشتہ تھا۔ دربار میں سلطان کے تقرب میں امیر قطب الدین دبیر موجود تھے جو چراغ دہلوی کے شاگرد تھے، اس لیے امیر نے آگے بڑھ کر شیخ کی جوتیاں لے کے بغل میں دبا دیں۔ سلطان کی گفتگو شیخ سے بڑی بے رخی سے ہوئی۔ آخر میں اس نے شیخ سے کہا مجھے آپ نصیحت کریں، تو شیخ نے فرمایا غصے کو کم کرو۔ چلتے وقت بادشاہ نے شیخ کو انعام دینا چاہا تو شیخ نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر امیر قطب الدین نے آگے بڑھ کر انعام کی تھیلی اٹھا لی، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا شیخ ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مبادہ سلطان در پہ آزار ہو جائیں۔ جب شیخ وہاں سے روانہ ہوئی تو سلطان نے قطب الدین سے کہا اے نالائق، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ قطب الدین نے کہا وہ میرے استاد ہیں، میں نے ان کا ادب کیا۔ سلطان نے کہا ایسا اعتقاد درجہ کفر کو پہنچا دیتا ہے، میں تیری گردن مار دوں گا۔ قطب الدین نے جواب دیا ماشاءاللہ وہ میرے استاد ہیں، آپ میرے مخدوم ہیں۔ انگریزی حکومت نے علامہ اقبال کی قدردانی کی اور ان کو سر کا خطاب تجویز کیا۔ اس پہ علامہ اقبال نے حکومت کو خط لکھا کہ میرے استاد مولانا سید میر حسن سیالکوٹی کو خطاب دیں، تب میں خطاب قبول کروں گا۔ حکومت نے مولانا امیر حسن کو شمس العلماء کو خطاب دیا، پھر ڈاکٹر اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں، آئندہ کی نشست میں ہم استاد کی خدمت پہ مزید علم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔